آپ یقین کریں جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ مجھے واٹس ایپ پہ اتنے میسج آ گئے، جنہوں نے پڑھا نا ان کو پتہ چل گیا ہے، اس کے کرامات کمالات کا پتہ چل گیا ہے کہ اس میں کتنے کرامات ہیں۔ آپ بھی صحیح طریقے سے پڑھیں، آپ بھی پھر واٹس ایپ پہ مجھے میسج دیں گے کہ انشاءاللہ 100% 100% اسم اعظم کا پتہ چل گیا۔ اسم اعظم کون سا ہے؟ کیونکہ مجھے اتنے فیڈز بیک آئے، میں نے آپ کو ایک اسم اعظم بتایا تھا، اس پہ مجھے اتنے فیڈز بیک آ گئے کہ ہم نے تجربہ کیا اور صحیح پایا، جو مانگا ہمیں اسی وقت دے دیا گیا۔ یار اسم اعظم، سب اسم اعظم کے تلاش میں ہیں، علماء بھی تلاش میں ہیں، عوام بھی تلاش میں ہیں، اسم اعظم کون سا ہے۔ میں آپ کو 100% ایک اسم اعظم بتا دیتا ہوں کہ مجھے اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن اس پہ اتنے لوگوں کے میسج مجھے وصول ہوئے واٹس ایپ پہ۔ اور ایک اور بات بھی آپ سے عرض کرنی ہے، میں تو پہلے بھی اس وظیفے کو پڑھتا تھا، لیکن ابھی میں نے کچھ اور طریقے سے شروع کیا، اور اس کے اتنے اثرات، کمالات، معجزات، کرامات میں نے دیکھے کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا۔ اتنے کرامات اس کے دیکھے میں نے۔ اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے خدا کے لیے یار۔ 4 شرائط بس یاد رکھیں، بس 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ایک اور مزے کی بات بتا دوں، 3 دن کا ایک وظیفہ میں نے بتا دیا تھا، تو ایک کمنٹ آیا تھا، آپ خود بھی دیکھ لیں کس ویڈیو پہ تھا، 3 دن کا وظیفہ تھا۔ تو اس نے کہا تھا نماز بھی 3 دن پڑھنا ہے۔ پتہ نہیں اس نے مذاق میں کہا یا حقیقتاً کہا کہ 3 دن ہی نماز بھی 3 دن پڑھنا ہے۔ یار یہ بات ہے جو اس نے بتائی۔ تو ساری زندگی آپ نے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ رزق حلال کی طلب، جو رزق حلال کی طلب نہیں کرے گا، جس کے پیٹ میں حرام ہوگا خدا نخواستہ، تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا کھانا پینا حرام، لباس حرام، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب۔ تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ آپ وظیفہ پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو آپ کو اللہ پر یقین کتنا ہے؟ شک تو نہیں ہو رہا؟ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر گمان رکھے گا، یقین رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں۔ تو جس کو یقین ہو اللہ پہ، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جس کو شک ہو رہا ہو تو اس کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ چوتھا اور آخری شرط کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ وظیفہ پڑھتے ہیں، آپ کو تلفظ نہیں آتا، غلط پڑھتے ہیں، تو وہی غلط پڑھنے سے تو عذاب کا خطرہ ہے، کیونکہ معنی بدل جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، تلفظ ٹھیک رکھیں۔ 4 شرائط کی روشنی میں آپ یہ وظیفہ پڑھیں، اور پھر کام نہ ہوا تو پھر میں ذمہ دار ہوں گا۔ میں نے خدا نخواستہ آپ کو جھوٹ بولا ہو۔ ابھی میں نے یہ وظیفہ، یہ اسم اعظم کا وظیفہ اپنے بنات کے مدرسے میں بھی شروع کیا ہے، اور اس کے اتنے اثرات آ رہے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا اس کو بیان نہیں کر سکتا جتنے اثرات کس کے ہو رہے ہیں۔ تو میں نے سارے جو طالبات ہیں ان کو بھی حکم دیا ہے کہ اپنے گھروں میں یہ اسم اعظم کا وظیفہ پڑھیں، کہ یہ اسم اعظم کا جو وظیفہ ہے اپنے گھروں میں بھی پڑھیں۔ تو مدرسہ میں ڈیلی کے روٹین سے طالبات پڑھتی ہیں یہ وظیفہ، میں خود بھی پڑھتا ہوں، اور اس کے اتنے اثرات آ رہے ہیں کہ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ تو آپ یہ وظیفہ کریں، لیکن 4 شرائط کی روشنی میں۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ اسم اعظم بتایا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اللہم صلی اور اللہم بارک دونوں، اور اس 3 بار کے بعد آپ نے اسم اعظم پڑھنی ہے 313 بار۔ اللہم یا لطیف یا ودود، 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 اللہم یا لطیف یا ودود۔
313 بار روزانہ پڑھیں، آخر میں پھر 3 بار درود ابراہیمی۔ آپ یقین کریں جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ مجھے واٹس ایپ پہ اتنے میسج آ گئے، جنہوں نے شرائط کے ساتھ پڑھا نا ان کو پتہ چل گیا ہے، ان کو اس کے کرامات کمالات کا پتہ چل گیا ہے کہ اس میں کتنے کرامات ہیں۔ آپ بھی صحیح طریقے سے پڑھیں، آپ بھی پھر واٹس ایپ پہ مجھے میسج دیں گے کہ انشاءاللہ العزیز اس میں کتنے کرامات ہیں۔ ہر حاجت کے لیے برکتیں نازل ہوں گی، عزت ملے گا، مال و دولت ملے گا، قرض کا بوجھ ختم ہوگا، جو بھی آپ کی پریشانی ہو جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔